الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهجلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں، سلامتی والے دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا، شیطان کے رستوں پہ نہ چلنا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے سچے اور پیارے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو حدیث مبارکہ سنیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا بارگاہ خیر الورا میں، عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ای الناس احب الی اللہ، اللہ کو سب سے محبوب آدمی کون ہے؟ اللہ کو سب سے پیارا آدمی کون ہے؟ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اور کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے، پیارا ہے؟ جو آدمی اللہ سے پیارا ہے، اللہ کو پیارا ہے، اس سے رابطہ کریں، اس جیسا بننے کی کوشش کریں۔ جو عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے وہ عمل اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، اللہ کے ہاں سب سے پیارا وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو زیادہ نفع دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے، جو انسانیت کو زیادہ فائدہ دیتا ہے وہ اللہ کو زیادہ پیارا ہے۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سرور تدخلہ علی مسلم، اور اللہ کے ہاں عملوں میں سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ تو کسی مسلمان کو خوش کر دے، رنجیدہ مسلمان کو خوش کر دے، اسے کسی بھی طریقے سے خوش کر دے۔ یہ اللہ کو بڑا پسند عمل ہے، رب کو بڑا محبوب عمل ہے۔ فرمایا او تکشفا ان وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سرور تدخلہ علی مسلم، اور عملوں میں سب سے اچھا عمل کسی مسلمان کو خوش کر دے، او تکشف عنہ کربتاً، یا اس سے کوئی مصیبت کو دور کر دے۔ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہے، آپ دور کر سکتے ہیں، دور کر دیجئے۔ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہے، آپ اس کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، دعا ہی مانگ دیں، کچھ نہ کچھ تو کر دیں۔ او تقضی عنہ دینا،
یا اس پہ کوئی قرض تھا تو آپ اس کا قرض اتار دیں، سارا نہ صحیح کچھ ہی قرض اتار دیں، یہ بھی عمل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ او تطرد عنہ جوعا، یا اس کی بھوک مٹا دیں، اس کو کھانا کھلا دے، یہ بھی عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کو پسند عمل یہ ہے کہ انسان کسی کو خوش کر دے، تکلیف دور کر دے، قرض چکا دے یا اس کی بھوک مٹا دے۔ اور لوگوں میں سب سے پیارا بندہ اللہ کا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ چلوں، اس کی کسی حاجت دور کرنے کے لیے، کوئی پریشانی دور کرنے کے لیے، کوئی مصیبت دور کرنے کے لیے، کوئی کام کے لیے میں اس کے ساتھ چلوں، احب الی من ان اعتکف فی ھذا المسجد، یعنی مسجد المدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا، کسی کا کوئی کام کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ چلنا مجھے اس مدینہ شہر کی مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ پسند ہے۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، نیلی چھت والا کہتا ہے اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، آپس میں نفرتیں مٹا دو، آپس میں رنجشیں ختم کر دو، آپس میں دکھ، ایک دوسرے کو دکھ بانٹو، اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے تمہیں مالا مال فرمائے گا۔ فرمایا کہ اگر میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ چلوں، چند قدم چلوں، کس لیے کہ اس کی کوئی حاجت دور کر دوں، کوئی تکلیف ختم کر دوں، کوئی پریشانی دور کر دوں، تو مجھے مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ پسند ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ نبیوں کا امام آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر ارشاد فرمایا، من کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، جو اپنے غصے پہ قابو پا جاتا ہے اللہ اسے کبھی بے عزت نہیں ہونے دیتا، اس کی عزت پہ اللہ پردہ ڈالتا ہے، اس کے ستر کو اللہ ڈھانپ دیتا ہے۔ جہاں کہیں بھی کوئی اسے بے عزت کرنے لگے، کوئی نہ کوئی ایسا ہو جائے گا جو اس کی عزت کا دفاع کرے گا۔ کیوں؟ یہ اس کے پہلے اس کا عمل ہے کہ جو کسی مسلمان کو اس سے غضب دور کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ فرمایا من کف غضبہ، جو کسی کے اپنے غصے کو پی جاتا ہے، ستر اللہ عورتہ، اللہ تعالیٰ اس کے پردے ڈھانپ لیتا ہے۔ ومن کظم غیظہ، اور جو اپنا غصہ پی جاتا ہے، اگر وہ چاہتا تو غصہ نکال سکتا تھا۔ آپ کو کسی نے گالی دی، آپ اسے 2 گالیاں دے سکتے ہیں، اپنا غصہ نکل گیا۔ آپ نے کوئی تانا مارا، آپ اسے بھی تانا مار سکتے ہیں، غصہ نکل گیا۔ لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے غصے پہ قابو پایا اور وہ غصہ پورا کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس دل کو امن عطا فرمائے گا، قیامت کے دن اسے سکون عطا فرمائے گا۔ جب سارے نفسی کا عالم میں ہوں گے، ہائے میری جان، ہائے میری جان، وہ آدمی بڑے امن سے ہوگا جو کسی پہ اپنی رحمتیں نازل کرتا تھا اور اپنا غصہ پی جاتا تھا، کسی کو غصہ اس پر نافذ نہیں کرتا تھا۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو اپنے بھائی کے ساتھ چلا اس کے کسی کام کرنے کے لیے، یہاں تک کہ وہ کام ہو گیا، آپ سے کوئی کہتا ہے جناب میرا فلاں کام ہے ذرا میرے ساتھ چلیے، آپ چلے جاتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، چلے جائیے، بھائیوں کے ساتھ جاتے ہیں، مسلمان بھائی ہیں سارے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے پل صراط پر قدموں کو ثابت رکھے گا، ہاں جہاں لوگوں کے قدم چھل کر گر جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، وہاں اس کے قدموں کو سلامت رکھے گا۔ تو آئیے اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں، سچے دین پر عمل کرتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ ہے، محبوب وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، اور عملوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند عمل یہ ہے کہ آپ کسی کو خوش کر دیں، جو کسی خوشی میں نہیں تھا، غمی میں تھا، آپ اس کی خوشی دور کر دیتے ہیں، اس سے کوئی مصیبت دور کر دیتے ہیں، اس کا قرض چکا دیتے ہیں، اس کی بھوک مٹا دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا میرا 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنا مسجد نبوی میں اس سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جاؤں، جا کے اس کی تکلیف کو دور کر دوں۔ اور جو اپنا غصہ پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بے عزت نہیں ہونے دیتا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امن و سکون کے ساتھ بھر دے گا، اور جو اپنے بھائی کے ساتھ چلا کسی حاجت کے لیے، اس کی حاجت کو پورا کر دیا تو اللہ پل صراط پہ اس کے قدموں کو ثابت رکھے گا، گرنے نہیں دے گا، اسے سیدھا جنت میں پہنچا دے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے، دعا جبریل، جبریل کو بلاتا، جبریل آ جاؤ، جبریل حاضر خدمت ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے میں فلاں ملک پاکستان، اس کے فلاں شہر میں، فلاں محلے میں، فلاں نام کے رہنے والے آدمی سے میں محبت کرتا ہوں۔ وہ تو محبت کبھی اللہ کی جیت ہی نہیں سکا یار۔ ایمان والے سوچ تو صحیح وہ کتنا کریم اللہ ہے۔ روزانہ رات کے آخری سے میں کہتا بندو مانگ لو مجھ سے، کیا مانگنا میں جھولیاں بھر دوں۔ ہم اس وقت سو جاتے ہیں، آسمان پہ آ جاتا ہے، کہتا ہے سحری کی اذانوں تک وہ بولتا رہتا ہے اللہ ہے تم میں کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں گناہ معاف کر دوں، ہے تم میں کوئی بھوکا جو کہ کھانا مانگنے والا، میں کھانا دے دوں، ہے تم میں کوئی پریشان، میں اس کی پریشانی دور کر دوں، آؤ تو صحیح۔ اور ہم اس وقت سوئے ہوئے ہوں، ہمارا قصور ہے، اس کا تو قصور نہیں ہے۔ وہ تو روزانہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے، اور تشریف اپنی شان کے مطابق تشریف لا کے فرماتا ہے مانگ لو مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ اس وقت سے پہلے کہ تمہارے مانگنے کا وقت ختم ہو جائے، جب تک سانس ہے مانگ سکتے ہیں۔ آؤ اٹھو رات کے آخری حصے میں، رمضان المبارک آ رہا ہے، اگر اللہ زندگی دے تو اس وقت اللہ سے کچھ مانگو، جھولیاں پھیلا دو۔ جب اللہ کے ہاں جھولی پھیلاؤ گے تمہاری جھولی بعد میں پھیلے گی، کریم اللہ جھولی کو پہلے بھر دے گا۔ وہ اللہ رب العزت ہے۔ اور جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے جبریل کو بلاتا ہے، جبریل یا اللہ میں حاضر ہوں، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے، اور تو بھی اس سے محبت کر لے۔ جبریل میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر لے۔ اور جس سے جبریل محبت کرے گا یہ فرشتوں کا سردار فرشتہ ہے، سب فرشتوں کا سردار فرشتہ جبریل ہے، اور جس سے جبریل محبت کرے گا اس سے ملک الموت بھی محبت کرے گا، موت نکالنے والا فرشتہ بھی محبت کرے گا۔ اور جب محبوب سے ملتا ہے پھر تو پریشانی نہیں ہوتی، پریشانی تب ہوتی ہے جب کوئی دشمن ملتا ہے اور جس نے ہماری جان نکالنی ہے، آؤ اس کو یار بنا لو، اپنا دوست بنا لو۔ اس کو دوست کیسے بنائیں گے؟ اور کسی اللہ والے کو خوش کر دو، نیلی چھت والا راضی ہو جائے گا، نیلی چھت والا راضی ہو گیا، ملک الموت بھی راضی ہو جائے گا۔ جبریل عرض کرتا ہے یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، محبت کر لی میں نے، اب کیا حکم ہے؟ جبریل اب جاؤ ذرا آسمانوں پہ ندا دے دو، اعلان کر دو۔ ہم آج سپیکر میں اعلان کرتے ہیں فلاں معاملہ ہو گیا، جبریل آسمانوں پہ اعلان کرتا ہے فلاں نام کا آدمی، فلاں ملک میں رہنے والا، فلاں شہر میں رہنے والا، اے فرشتوں، اے اللہ کی نوری مخلوق، جبریل اعلان کر رہا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، میں جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اے آسمانوں والو تم بھی اس سے محبت کر لو۔ جب پھر اس کی روح کا نکلنے کا وقت آتا ہے نا، آسمان کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں، یہ تو وہ آ رہا ہے جس سے ہم محبت کرتے تھے۔
آپ کو پتا چلے نا آپ کا محبوب آ رہا ہے، آپ استقبال کے لیے جائیں گے، اس کے لیے ہار لے کے جائیں گے، جو آج کا ہمارا رواج ہے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس پہ پتیاں بھی باز پھینکتے ہیں، یہ ہمارا محبوب آ رہا ہے، اور تمہیں معلوم ہی نہیں۔ ایمان والے تو ایک اللہ کو راضی کر لے، انشاءاللہ فرشتے بھی راضی ہو جائیں گے، فرشتوں کا سردار بھی راضی ہو جائے گا۔ جب تیری جان نکلے گی تو مت سمجھنا تو اکیلا جا رہا ہے، اور فرشتوں کے جھرمٹ میں تجھے اللہ کی بارگاہ میں راضی خوشی لے کے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جبریل اعلان کرتا ہے آسمانوں میں، فلاں آدمی فلاں محلے میں فلاں ملک میں رہنے والا اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان والو تم بھی محبت کرو۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، جبریل زمین پر بھی اعلان کر دیتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل خود بخود اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دل خود بخود اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے ابو بکر کو تو نہیں دیکھا، لیکن آج ہمارے دل ابو بکر کر رہے ہیں۔ ہم نے عمر کو تو نہیں دیکھا، آج ہمارے دل عمر کر رہے ہیں۔ ہم نے عثمان غنی کو تو نہیں دیکھا، آج ہمارے دل عثمان کر رہے ہیں۔ ہم نے علی المرتضیٰ کو تو نہیں دیکھا، ہمارے دل علی کرتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ اس نیلی چھت والے میں زمین میں محبت رکھ دی ہے، وہ محبت ہمارے دلوں میں بھی آ گئی ہے۔ اور ایمان والے تو بھی آج ایسی محبت کر لے کہ قیامت تک لوگ تجھ سے بھی محبت کرتے رہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا، جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا، جبریل کو جبریل آ جا، میں اس بندے سے ناراض ہوں تو بھی ناراض ہو جا، میں اس بندے سے ناراض ہوں تو بھی ناراض ہو جا۔ رات سوتے وقت ذرا سوچا کیجئے کہ ہمارے عمل آج پورے دن کے اللہ کو راضی کرنے والے تھے یا ناراض کرنے والے تھے؟ اگر راضی کرنے والے تھے تو خوشی کیجئے، شکر کیجئے۔ اگر عمل ناراض کرنے والے تھے تو نیلی چھت والے سے معافی مانگ دیجئے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ زبان پہ معافی کا لفظ بعد میں آتا ہے، نیلی چھت والا پہلے معاف کر دیتا ہے۔ اس سے معافی مانگی، کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے جبریل کو بلاتا ہے، جبریل میں فلاں سے ناراض ہوں تو بھی ہو جا ناراض، وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتا ہے جبریل اعلان کر دو آسمانوں پہ، آسمان پہ وہ اعلان کرتا ہے۔ جبریل کہتا ہے اللہ فلاں سے ناراض ہو گیا اور تم بھی ناراض ہو جاؤ۔ اب آسمان والے ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر جبریل زمین پہ اعلان کرتا ہے اور اس سے فلاں اللہ نے نفرت کی، میں نے نفرت کی، ایمان والو تم بھی نفرت کرو، ناراض ہو جاؤ اس سے۔ ابو جہل کو ہم نے نہیں دیکھا، ابو لہب کو ہم نے نہیں دیکھا، یزید و شمر کو نہیں دیکھا، لیکن آج ہمارے دلوں میں ان کے لیے کچھ خیر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیلی چھت والے نے رحمت فرما دی ہے۔ ہمارے دلوں میں ان کا بغض رکھا ہے، ہمارے دلوں میں محبت ہے تو ان کی جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہمارے دلوں میں محبت ہے تو ان کی جو محمد مصطفیٰ کے غلام بن جاتے ہیں۔ اور سرکار کا غلام تو بننا بڑی بات ہے، ہمیں تو اس شہر سے محبت ہے جس شہر میں ایک اللہ کا محبوب رہتا ہے، ہمیں ان دیواروں سے محبت ہے جو دیوار مصطفیٰ کے دیدار کو ترس جایا کرتی تھی۔ وہ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار و ذل جدارا وما حب الدیار شغلنا قلبی ولکن حب بن سکنت دیارا۔ وہ کہتا ہے میں جب لیلا کے شہر سے گزرتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ ان دیواروں میں کچھ نہیں، اصل میں یہ ہے کہ یہ میرے محبوب کا شہر ہے، اس کی نظر یہاں پڑی ہے، یہاں پڑی ہے۔ ہمیں پتھروں سے کیا محبت ہے، لیکن غلافہ کعبہ کو دیکھتے پتھر دیکھتے ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے محبوب کو پسند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود پہ کھڑے ہو گئے، ایسے پکڑ کے حجر اسود کو کہتے ہیں او پتھر تو پتھر کا پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو چومتے دیکھا، اس لیے میں بھی آج تجھے چوم رہا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے محبوب کو چومتے ہوئے، آج تمہیں چوم رہا ہوں۔
آؤ ایمان والو اس اللہ سے محبت کرو، اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، اللہ کے یاروں سے محبت کرو، اللہ کے پیاروں سے محبت کرو، اللہ والوں سے محبت کرو۔ اللہ والوں سے محبت کرو گے وہ لے جائیں گے، وہاں لے جائیں گے جہاں تک ہمارا تصور تک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دل نور ایمان سے منور فرمائے اور اللہ والوں کی محبت سے منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر دل کو اپنا عشق اور اپنا محبت عطا فرمائے، اپنے محبوب کا عشق و محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کا عشق و محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔